خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، امید ہے کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کا کلام سنیں، تو تیاری کیجئے تلاوت کلام پاک سننے کے لیے۔ آج کی تلاوت بہت چھوٹی ہے، پولس رسول کا خط ہے تھیسالونیکیا کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا خط ہے، اس کا 4 باب اور 30 آیت بڑے غور سے سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میں نے 2 آیات کا مطالعہ کر دیا ہے۔ آج کا پیغام بڑا غور طلب، بڑا سنجیدہ ہے، اس لیے بڑی توجہ سے، خاموشی سے، احترام سے سنیے۔ پولس رسول نے تھیسالونیکے کی کلیسیا کو خط لکھ کے بتایا کہ پوری کلیسیا کے لیے پاسبان، ایلڈرز، ڈیکن، نگہبان، مددگار، ذمہ دار، ممبرز، ہول چرچ آف کرائسٹ، خدا کی مرضی تم سب کے لیے یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ اور آج کا مضمون جو ہے یا ابھری ہوئی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے خدا کی مرضی۔ کیا آپ نے کبھی الگ بیٹھ کے خاموشی سے سوچا ہے کہ میرے خالق، مالک، رازق، پروردگار خدا باپ کی میرے لیے کیا سوچ ہے، کیا خواہش ہے، کیا مرضی ہے؟ نہیں تو آج موقع ہے، پوری سنجیدگی سے سنو۔ پولس یہ کہتا ہے کہ خدائے قدوس گناہ سے نفرت رکھتا ہے، انسان سے نہیں، اور اس کی مرضی ہے کہ جو اس کا نام لیتے ہیں، کہتے کہ ہم اس کلیسیا کے ممبر ہیں، اس کی بادشاہی کے رکن ہیں، اس کے دین سے ہمارا رابطہ ہے، تو پھر یہ جان رکھو کہ خدا کی مرضی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ پاک کا مطلب یہ ہے علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ کسی سے، ابلیس اور اس کے کاموں سے، گناہ اور اس کی دلچسپیوں سے، دنیا اور اس کے فریب سے، جسم اس کی ناپاک خواہشات و رغبتوں سے، برے اور گندے قسم کے لوگوں کی سوسائٹی سے، اور صرف اپنے خالق کے لیے جس نے پیدا کیا اور جس کے پاس واپس جانا ہے، اس کے ساتھ رابطہ رکھو، پاکیزگی کے ساتھ، سیپریشن، علیحدگی۔ 4 زبور میں لکھا ہے، خدا نے دیندار کو، جو اس کے دین کو مانتا ہے، اس کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ یہ ہے پاک بنو کا مطلب، یہ ہے پاکیزگی، یہ ہے سینٹیفیکیشن۔ تو آج غور کرنے کی بات ہے، جبکہ ہمارے دین، ہماری کلیسیا، ہمارا مذہب، مسیحیت گناہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ خلط ملط ہو چکی ہے، نیکی بدی کا امتیاز نہیں رہا،
تو آج ایک چیلنج ہے، للکار ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ میرا خدا پر ایمان ہے، میں اس کی کلیسیا کا رکن ہوں، میں اس کی بادشاہی کا بچہ ہوں، میں مسیح کے دین و ایمان میں زندگی گزارتا ہوں، تو پھر کیا آپ پاک، صاف، شفاف اور براک زندگی رکھ کے قدوس خدا کے حضور جی رہے ہو؟ اگر نہیں تو آج ایک چیلنج ہے، ایک للکار ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پطرس رسول، مسیح کا پیارا رسول، لکھ کے دے گیا ابتدائی کلیسیا کو اپنے پہلے خط میں، پہلا باب 16ویں آیت پڑھ لیجئے خود۔ اس نے لکھا کلیسیا کو، پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پادری صاحب نہیں فرماتے، کوئی کلیسیائی تنظیم نہیں فرماتے، کوئی بشپ صاحب، پوپ صاحب نہیں کہہ رہے، خدا ایلوہیم یاوے ایدونائی فرماتا ہے، پاک بنو میرے لوگو کیونکہ میں پاک ہوں۔ ناپاک کی اور پاک کی کوئی شراکت نہیں، قدوس کی گناہگار کی کوئی رفاقت نہیں۔ اگر ایسا ہو سکتا، کوئی ڈھیل ہوتی، نرمی ہوتی، تو عدن خالی نہ کروایا جاتا۔ تو آج سوچنے کی بات ہے میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ اسی لیے قدوس خدا نے جب 10 احکام دیے اپنی قوم اسرائیل کو کوئی سینہ پر موسیٰ کے وسیلے، تو 20ویں باب کی 7ویں آیت میں خداوند نے اپنی انگلی سے لکھ کے موسیٰ کو تختی دے دی، اس کے ہاتھ میں، جا میری قوم کو بتا دے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اگر کسی نے گناہ کی حالت میں میرا نام اپنے منہ سے، زبان سے لے لیا تو گناہ گنا جائے گا اس کے لیے، میں ایسے شخص کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گا۔ بڑی سوچنے والی بات، خطرناک بات، سنجیدہ بات۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خداوند خداوند کہتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں گناہ سے بری ہیں، ابلیسی حرکتیں کرتے ہیں، دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، شیطانیت، حیوانیت، کیا کچھ زندگی میں نہیں، اور پھر بھی جناب گرجے میں بیٹھے ہوتے ہیں، قدوس قدوس کرتے پھرتے ہیں، گیت گاتے پھرتے ہیں، دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، کلام سناتے پھرتے ہیں، اور زندگی شیطان سے تھوڑی سی کم شرارتی ہے۔ تو یہ خطرناک ہے۔ خدا نے منع کیا ہے، میرا نام نہیں لینا بے فائدہ۔ بے فائدہ کیسے؟ کہ زندگی دنیا داری کی ہو، گناہ گاری کی ہو، آدمی گالیاں نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عام لوگوں کی طرح رہتا ہے، اور پھر دعا بھی مانگتا ہے۔ فائدہ؟ یہ سب کچھ بے فائدہ ہے۔ گیت بھی گاتا ہے، کیوں؟ کلام سنتا ہے، سناتا ہے، پڑھتا ہے، کیوں؟ فائدہ؟ بے فائدہ۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب قدوس کے سامنے مقدس بن کے، پاک بن کے حاضر ہوتے ہیں، دھل کے، شفاف ہو کے۔ اسی لیے یوحنا نے پہلے خط میں لکھا ہے، اپنے یوحنا رسول نے، پہلا باب 9ویں آیت، کہ خدا کا نام لینا تو پہلے خدا کے پاس آؤ، گناہ گارو، اس کے لوگوں، اگر غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، بدی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو پہلے آ کے سوری بولو، کنفیس یور سن فرسٹ۔ پہلا کام دعا نہیں ہے، گیت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، پہلا کام ہے اپنی بدی کا خدا کے سامنے اقرار کرو اور پاکیزگی حاصل کرو۔ لکھا if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all our unrighteousness۔ تو پہلے تو یہ کام خدا سے کرنا، پھر اس کا نام لینا، گیت گانا، دعا کرنا، کلام سننا، پڑھنا، سنانا ہے۔
ہمارا خدا بہت اچھا ہے، گڈ ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، لیکن جلدی میں پہلے اس کا نام نہ لو، گیت نہ گاؤ، دعا نہ کرو، کلام کو آتا نہ کرو، پہلے کنفیس یور سن، جیسے مصرف نے کہا، اے باپ میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، لیکن آ گیا ہوں تیرے دربار میں، تیرے پاس، واپس معاف کر دو۔ معافی مل گئی اور آزادی مل گئی اس کے گھر میں رہنے کے لیے بیٹے کی طرح۔ پہلا یوحنا 1:7 میں لکھا ہے، رسول نے لکھا ہے، مسیح یسوع کا نئے عہد کا لہو جو صلیب پر کیلوری پر بہا، اس سے ضمیر صاف ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کے پاس آتے، جھک جاتے، ایبسولوٹ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے خداوندہ میں گناہگار ہوں، میں مذہبی تو ہوں لیکن گناہ گار ہوں، گرجے جاتا ہوں لیکن گناہ گار ہوں، اے مسیح اپنے لہو سے دھو دے۔ وہ چشمہ کیلوری سے جاری ہے، بہتا ہے، وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ ہاللویہ۔ پھر پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 11ویں آیت میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یاد کراتے ہیں، دوستو یاد کرو بھائیو بہنوں، تم پاپی تھے، گناہگار تھے، دنیا دار تھے، حرام کار تھے، لونڈے باز تھے، گالیاں بکنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، ظالم تھے، لیکن کیا ہوا؟ جب تم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اپنا نجات دہندہ، خدا باپ کے پاس آ گئے معافی مانگتے ہوئے، تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے لہو سے، اس کے نام سے آپ کو اور اپنے پاک روح سے آپ کو غسل دے دیا، دھو کے رکھ دیا، پاک کر دیا، یہاں تک یو بیکیم جسٹیفائیڈ، اتنے پاک جیسے آپ سے کوئی غلطی نہیں کبھی ہوئی۔ یہ ہے جسٹیفائیڈ ہونا۔ خدا تو یہاں تک پاپ کر دیتا ہے، لیکن کوئی ہو تو صحیح جو مانے کہ میں گناہ گار ہوں۔ آج کل لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سوسائٹی ایسی ہے، معاشرہ ہے، یہ دنیا۔ نو 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 نو، میں چرچ کی بات کر رہا ہوں، خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہوں، میں پاک یہوہ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی سوسائٹی یا کسی کلچر یا دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ کلام میں لکھا ہے خدا کی مرضی یہ ہے کہ پاک بنو، یہ خدا کی خواہش ہے، اس کی ڈیزائر ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمارا رابطہ خدا سے، اس کے آسمان سے، اس کے پیراڈائز سے، اس کی ابدیت سے، اس کے جلال سے ہوگا۔ اگر پاکیزگی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، دھلائی نہیں ہے، راست بازی نہیں ہے، تو پھر تاریکی ہے، جہنم ہے، خدا سے دوری ہے، خطرناک مستقبل ہے۔ تو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، ٹھوس بات کر رہا ہوں۔ چیلنج ہے آپ کے لیے، میرے لیے، What is the God's will for me and for you? Think about it. Take decision. میری دعا ہے خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ سوچئے، فیصلہ کیجئے اور برے کے لہو سے اپنی زندگی کو دھو ڈالیے یسوع کا نام لے کر۔ خدا آپ کو بڑی بڑی برکت دے۔ God bless you. Thank you so very much. آمین۔